السلام علیکم۔ آج کا جو میرا آڈیو ہے وہ بھی آج کریکٹر کے اوپر ہے، اور کل ہم نے کریکٹر کے اوپر آ، اس کو ڈسکس کیا تھا کہ کریکٹر کے ثمرات کیا ہیں اور کریکٹر کی خوبیاں کیا ہیں، کوالٹیز کیا ہیں۔ اور اصل میں کریکٹر اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کو ہم لوگ ایک سیشن میں کور نہیں کر سکتے، اور میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری جو آڈیو ہو وہ 10 منٹ سے چھوٹی ہو، تاکہ وہ سننے کے لیے یا کسی کو سمجھنے کے لیے بہت برڈن نہ بنے۔ تو آج بھی ہمارا ٹاپک کریکٹر کے اوپر ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو کریکٹر ہے، جو ہوش اخلاقی ہے اور اچھا کردار ہے، اس کا تعلق کیا روح کے ساتھ، اور قرآن شریف میں روح کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے اور کتنی قسم کی روح ہوتی ہیں۔ اور جب میں روح کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے باطنی، اس کے معنی میں ہارٹ، اس کے معنی نفس ہے۔ ان میں بہت باریک سا فرق ہے، لیکن جنرل ڈسکشن میں سب کے معنی ایک ہی لیے جاتے ہیں۔ تو اور کس طرح سے جو اچھی روح ہے، جو اچھا وہ اس میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں اچھے کریکٹر کی، اور وہ کس طرح سے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ جنت سے قریب ہوتا ہے۔ تو ایک چیز میں اب شروع میں اس کو ہم کلیئر کر لیں اس پوائنٹ کو، جو اس میں یہ اصل میں میرا جو آج ٹاپک ہے، جو آج میرا لیکچر ہے، وہ دو لوگوں کی کتابوں سے میں نے ماخوذ کیا ہے۔ ایک کتاب ہے شیخ حمزہ یوسف کی، جس کا ہے دی پیوریفیکیشن آف ہارٹ، اور دوسرا جو ہے وہ بک ہے دی مسٹیریس آف پیوریفیکیشن، یہ امام غزالی کی کتاب ہے۔ تو ایک چیز ہم شروع میں کلیئر کر لیں کہ جو ہم ہیں، انسان ہیں، اس کے دو حصے ہیں، دو ڈسٹنکٹ کمپوننٹ ہیں۔ ایک ہماری باڈی ہے اور دوسرا ہمارا ہارٹ ہے، جس کو ہم لوگ اسپریچول ہارٹ کہتے ہیں۔ اور اس کی گواہی کے لیے، اس کو پروف کرنے کے لیے میں چلتا ہوں آپ کی سورہ ہجر کی وہ مشہور قرآن شریف کی آیت ہیں جو ابلیس سے ریلیٹڈ ہیں۔ میں ایک آیت پڑھوں گا، باقی سے ترجمہ پڑھوں گا تاکہ ٹائم سیو ہو سکے۔ یہ سورہ ہجر کی آیت 27 سے لے کے 34 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنَ الصَّلْصَالِ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے کیچڑ سے بنی ہے ایک بشر بنانے والا ہوں، سو جب میں اس کو پوری طرح بنا چکوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا کہ وہ سجدے کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تو یہ کیا ہوا؟ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تم نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس پوری آیت سے پوری واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک باڈی بنائی، پھر روح پھونکی، اور روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے پھونکی باڈی کے علاوہ۔ تو اگین جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارا جو جسم ہے، ہمارا جو انسان ہے، وہ دو چیزوں کا کمپوننٹ ہے، ایک باڈی اور اسپریچول ہارٹ۔ اور روح کے بارے میں زیادہ ڈسکشن کہیں نہیں آیا، حدیثیں بھی بہت کم ہے۔ بس ایک جگہ قرآن شریف میں سورہ اسراء کی آیت ہے نمبر 86 to 85 to 86 84 to 85، اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روح کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من علم الا قلیلا۔ وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تو روح کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ تفصیلات نہیں معلوم، اور بس یہی کہ قرآن شریف کی ان آیت سے صاف واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ روح کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ اور روح کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک روح کہلاتی ہے نفس مطمئنہ، دوسری نفس لوامہ، اور تیسری جو ہے نفس امارۃ السوء۔ اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں قرآن شریف کی آیتوں سے پروف ہوتی ہیں۔ میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ اما کا پارہ ہے اور سورہ بلد ہے، اور آیت نمبر 37 to 34 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا اتہ نفس و مطمئنہ، اے مطمئن روح اپنے رب کی طرف چل کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو، سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو جو بہت ہی پیوریفائڈ روح ہے، جس کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کے کریکٹر کے ساتھ ہے، جس کا ڈائریکٹلی آپ کے عمل کے ساتھ ہے، جس کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس کا تعلق ہمارے خوش اخلاقی کے ساتھ ہے، کردار کے ساتھ ہے، وہ روح کا نام ہے روح مطمئنہ، جس کو ہم لوگ پیوریفائڈ ہارٹ بھی کہتے ہیں۔ اور باقی جو روح ہیں، جس کا میں ٹائم سیو کرنے کے لیے صرف آیتیں پڑھ لیتا ہوں، وہ ہے دوسری جو روح ہے وہ پارہ نمبر 29 ہے، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 2، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ یہ وہ نفس ہے جو کمالی اطاعت سے محروم، کسی سے محروم ہے، وہ عیش سے بالکل دور ہے، اپنے آپ کو لعنت و ملامت کرتی رہتی ہے، ناخوش رہتی ہے دنیا سے بھی، اللہ سے بھی۔ تو یہ دوسری نفس ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ اچھی بات نہیں کی گئی۔ تیسری نفس جو بالکل ہی الٹ ہے نفس مطمئنہ کی، یہ وہ نفس ہے جو خواہشات نفس کے بہاؤ میں ہے، اس کو شیطان نے بالکل قابو کیا ہوا ہے، اور اس نے بھی ہر چیز شیطان کے حوالے کر رکھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں نفس امارۃ بالسوء۔ اور اس کا ذکر جو آیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کے واقعے کے ساتھ آیا ہے، اور پارہ نمبر 13 ہے، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 53۔ وما ابرئ نفس الا نفس الا امارۃ بالسوء، اور اپنے نفس کو بری اور پاک نہیں بتاتا، کیونکہ نفس تو بری ہی بات بتاتا ہے۔ بہرحال اس طرح سے ثابت ہوا کہ 3 قسم کی روح ہیں۔ ایک روح یا نفس مطمئنہ ہے جو پیوریفائڈ ہے، دوسری جو ہے بیچ کی ہے جس میں ملامت ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے نہ شکری ہے، اور تیسری جو ہے جو بالکل شیطان کے قابو میں ہے، اسے نفس امارۃ بالسوء کہتے ہیں۔ تو یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ہمارے پاس کی روح ہے، اور روح ہماری باڈی سے الگ ہے، اور وہ باڈی کا کمپوننٹ ہے، اور وہ ایک امپورٹنٹ روح ہے، تعلق ہے ہمارا اس کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ، پیوریفیکیشن کے ساتھ۔ تو اب جو چیزیں ہیں ہماری کہ ہم لوگ جس طرح سے ایک آدمی جو میں ٹاپک لینا چاہتا ہوں ابھی حسن باطن کے اوپر، کہ جس طرح سے ایک آدمی کو خوبصورتی ہوتی ہے، وہ آپ کی خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ آپ کی اصل میں 2 لفظ ہیں خوش خلقی کے بارے میں، ایک لفظ کہلاتا ہے خلق اور دوسرا خلق، اور دونوں لفظ یکجا بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص خلق بھی ہے اور خوش خلق بھی ہے، یعنی اس کی صورت بھی اچھی ہے، اور سیرت بھی وہ ظاہری حسن میں اچھا ہے، اور باطن بھی اس کا حسن سے آراستہ ہے۔ اور عبادت کی اس لحاظ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ شکل کی خوبصورتی ہے، جسم کی خوبصورتی ہے، ظاہری خوبصورتی، وہ آپ اپنے آنکھ کی روشنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ جو باطن کی خوبصورتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کہتے ہیں باطن کا مشاہدہ ہو، آپ کے پاس عقل ہو، آپ کے پاس حکمت ہو۔ باطن کی خوبصورتی کے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ اب اگر ہم جیسے میں دوبارہ اسی مثال پر لیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص خوبصورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو باقی جسم ہے، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، وہ موضوع ہیں اور وہ خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح باطن کی خوبصورتی کے بھی 4 ارکان ہیں، جس میں پہلے قوت علم ہے، اور قوت غضب، قوت شہوت، اور قوت عدم۔ اس کو میں یوں ایکسپلین کرتا ہوں میں کہ باڈی جو ہے ایک پوری جو کمپلیٹ باڈی ہے، جو روح کے جو اندر باطن کے حساب سے ہے، وہ ایک کمپلیٹ کنگڈم ہے، جس میں جو ہارٹ ہے وہ آپ کا کنگ ہے، اور جو انٹلیکٹ ہے جو آپ کا وہ چیف منسٹر ہے، باقی جو لنگز ہیں اور آپ کے ہاتھ، پاؤں، ناک، یہ چیزیں آپ کے ورکر ہیں۔ اس پہ میں کبھی اور ڈسکس کروں گا کہ ورکر کا کیا مطلب ہے اور کس طرح سے وہ
ہیلپ کرتا ہے. تو انٹلیکٹ جو ہے، جو آپ کا چیف منسٹر ہے، جو عقل ہے، جو قوت علم بھی کہتے ہیں اس کو، وہ ایڈوائس دیتا ہے کنگ کو، بادشاہ کو، تاکہ کنگڈم چلا سکے. تو وہ ساری جو انفارمیشن گیدر کرتا ہے انٹلیکٹ، وہ دل کو دیتا ہے آپ کا عقل. جو 2 چیلنجز ہیں وہ ہیں، ایک ہے خواہش، ایپیٹائزر یا قوت شہوت، اور دوسرا ہے اینگر، جو غضب. اگر جیسے غضب، اگر آپ کا جو انٹلیکٹ ہے، آپ کا عقل جو ہے، وہ آپ کے غصے کے اوپر اور آپ کے خواہش کے اوپر کنٹرول کر سکیں، جس طرح سے جیسے آپ کا جو کہتے ہیں غصہ ہے، وہ ایک، جس کو امام غزالی نے کہا کہ کتا ہے. اور کتا جو ہے وہ اگر بہت ہی جنگلی کتا ہے، لیکن آپ اگر ٹرین ہے تو جنگلی کتے کو بھی وہ جو ٹرینر ہے وہ اتنا ٹرین کر دیتا کہ اس کے اشاروں کے بغیر وہ اٹھتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے، اور پھر وہ کرتب کرتا ہے اپنے مختلف سرکس میں. تو وہ اتنا ٹرین کر دیتا کہ وہ اس میں ساری صفات موجود ہیں چیر پھاڑ کھانے کی، اور مطلب یہ کہ اس میں نقصان پہنچانے کی، لیکن جو ٹرینر ہے اس کو اتنا ٹرین کر دیتا کہ اس کے قابو میں رہتا ہے. اسی طرح سے جو شہوت ہے یا پھر خواہش ہے، اس کو عقل، جو انٹلیکٹ ہے، وہ اتنا اس کو کنٹرول کر لیتی ہے. جیسے اس کا ذکر گھوڑے کے بارے میں کہا ہے کہ آپ شکار پہ جا رہے ہیں، لیکن اگر گھوڑا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بھدک رہا ہے، یا بہت ہی مطلب کہ چیزیں کنٹرول میں نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ شکار پہ نہ جائیں، شکار آپ کا شکار ہو جائے. تو جو انٹلیکٹ ہے، وہ اس کا کام ہے وہ آپ کے اینگر کو، غصے کو، اور آپ کے خواہش کو کنٹرول کر کے رکھیں. اگر ایسا ہوتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے، اور ایپیٹائزر کنٹرول میں رہے اس کے انٹلیکٹ کے، تو وہ جو قابو میں رہے گا، تو پھر آپ کو جو عقل ہے وہ آپ کو بادشاہت کو صحیح مشاورت دے گی، صحیح قسم کی مشورے دے گی، دل میں سکون رہے گا، پیس رہے گا، ٹرنکلٹی رہے گی. آپ کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوں گی جو اچھے مسلمان میں ہوتی ہیں، جس کے ہم لوگ جس نفس مطمئنہ کہتے ہیں. وہ اللہ سے قریب ہوگا، اور اللہ جو ہے اس میں نور اتارے گا آپ میں، وہ آپ کی دل کے اندر وہ علم دے گا جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا تھا کہ جب ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو ایک صحابی نے کہا کہ ان کے انتقال کے بعد ہی 10 میں سے 9 علم کا خاتمہ ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ ابھی تو بہت بھی جید قسم کے صحابی موجود ہیں. انہوں نے کہا ہاں کہ جو بہت سی علم ایسا تھا جو ابو بکر صدیق کے دل میں تھا کہ جو کسی اور کو نہیں دیا. وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، کبھی ڈسکس کریں گے. تو لیکن وہ جو ٹاپک اگین یہاں پر یوں آتا ہے کہ آپ کا جو عقل ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتی ہے اینگر کو، ایپیٹائزر کو. تو پھر آپ کا دل جو ہے وہ اس میں وہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جو ایک اچھے حسن اخلاق میں ہوتی ہیں، جس کا کردار اچھا ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، وہ چیریٹی بھی کرتا ہے، غریبوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، اب سخاوت بھی کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ تسبیح بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کا ایک الٹ معاملہ بھی ہے. وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو غصہ ہے وہ اتنا کنٹرول کرے عقل کو، یا عقل کو قابو کر دے یا پریزنٹ کر دے، یا آپ کی خواہش جو ہے وہ اتنی کنٹرول سے باہر ہو کہ آپ کی عقل کو کنٹرول کر دے. جیسے کچھ لوگوں کو دولت جمع کرنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ اس کے لیے لیفٹ رائٹ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بس پیسہ جمع کرتے ہیں. کسی کو پاور کی خواہش ہوتی ہے، پاور کے لیے وہ ہر قسم کے ظلم کرتے ہیں. اگر دیکھیں پاس میں بہت سے بادشاہت نے اپنے باپ والدین کو، اپنے بھائیوں کو بھی قتل کیا، اپنے ماں کو بھی قتل کیا، اس لیے پاور کے لیے. جب پاور آتی ہے تو پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور بڑا سے بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو پیسے جو شہوت، خواہشات کی وجہ سے اور غصے کی وجہ سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ عقل کو، انٹرنیٹ کو قابو کر لیتے ہیں، پریزنٹ کر لیتے ہیں، اور انٹرنیٹ جو ہے وہ پھر بالکل ہی پراپر ایڈوائز نہیں دے پاتا آپ کو دل کو، اور وہ دل جو ہے وہ ایک شیطان تک گھر بن جاتا ہے، اور دل جو ہے پھر وہ بالکل ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ اس سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ جو صفت ہے جس میں جو اینگر نے اور ایپیٹائز نے انٹرنیٹ کو، دماغ کو قابو کر لیا ہے، اس نفس کا نام ہے نفس امارۃ السوء. تو اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ساری ان چیزوں میں موضوع ہونا، ان سب چیزوں میں اعتدال میں ہونا، یہ صرف ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے نصیب فرمائیے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باقی پیغمبر ہیں. لیکن یہ کہ جو لوگ ہیں، جو ہم جتنا بھی قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے،
ہم اپنا جو اخلاق بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے وہ خوبیاں پیدا کرنا چاہتی ہیں جو نفس مطمئنہ میں ہیں، اور ہمیں وہ کریکٹر پیدا ہو، خوش اخلاقی پیدا ہو، تو اس کا یہ حل ہے کہ ہم اپنے ایپیٹائزر کو، اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو، اپنے اینگر کو کنٹرول کر کے رکھیں، اس کو قابو کر کے رکھیں، تو ہمارے دل میں وہ تمام خوبیاں پیدا ہوں گی جو اچھے اخلاق کے اندر ہوتی ہیں۔ ورنہ پھر اس کا ریورس معاملہ ہوگا، اور ہماری جو زندگی ہوگی وہ ایک ہر قسم کے لحاظ سے شیطان کے قابو میں ہوگی، اور ہمارے دل میں سکون نہیں ہوگا، ہمارے دل میں ٹرنکولیٹی نہیں ہوگی، اور ہم شیطان کے ایک مہرے بن جائیں گے۔ آخری میں اس پوری بات کو جو میرے ڈسکشن ہے اس کو کہتے ہیں، میرے ایک قرآن شریف کی آیت ہے وہ اس کو سیکنڈ کرتی ہے۔ یہ قرآن شریف کی پارہ نمبر 26 ہے، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 15 ہے۔ انما المؤمنین الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ پورے مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا، اپنے مال اور جان سے خدا کے راستے میں محنت اٹھائی، یہ لوگ سچے لوگ ہیں۔ خدا کی رحمت کا مطلب یہ، خدا کے راستے میں محنت کا مطلب یہ ہے کہ جد و جہد کرنا، مجاہدہ کرنا، کہ اپنے نفس کو قابو کرنا، اپنے خواہش کو قابو کرنا، اپنے اینگر کو قابو کرنا، تاکہ ہمیں وہ خوبیاں پیدا ہوں جو صحابہ کرام کی میں پیدا ہوئیں، جو صوفیہ کرام میں پیدا ہوئیں، جو اچھے مسلمان میں پیدا ہوئیں، جو ہمیں اللہ سے قریب کرانے میں مددگار ثابت ہوئیں۔ یا اللہ پاک ہم سب میں یہ خوبیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔